بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1585 ہے اور آج سورۃ العنکبوت کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 56 اور 57، 56 اینڈ 57۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، ان ارضی، بلا شبہ میری زمین، واسعۃ، بہت وسیع ہے، فإیایا، لہذا میری ہی، فاعبدون، تم عبادت کرو۔ کل نفس، ہر نفس، ذائقہ، چکھنے والا ہے، الموت، موت کا، ثم الینا، پھر ہماری ہی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو، ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے میرے مومن بندو، میری زمین کشادہ ہے۔ دوسری بات، تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ تیسری بات، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چوتھی بات، موت کے بعد ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں سے کہہ رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم سب کو متنبہ، چوکنا اور باخبر رہنا چاہیے کہ ہمارا پروردگار کیا کہہ رہا ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایمان اپنے بندوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے، چچا اپنے بھتیجے کو بھتیجے کہہ کر پکارتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، سنو، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت کشادہ ہے، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ اگر کوئی کہیں میری عبادت کرنے سے تمہیں اس جگہ پر روکے تو تم اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ، تاکہ وہاں تم میری عبادت سکون اور اطمینان سے کر سکو، اور تم جہاں بھی رہو بس میری ہی عبادت کرو۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت ان کمزور مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمان ہونے کے باوجود مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے، اور وہ اپنی زمین چھوڑ کر جانے پر فقر و فاقے کا خوف بھی کر رہے تھے، تو انہیں ہجرت پر ابھارنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے بندو، ان ارضی واسعہ، میری زمین کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، بس تمہیں تو بس میری ہی عبادت کرنا ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب کسی جگہ اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو تو تم لوگ وہاں سے نکل جاؤ، یعنی مشقتیں، تکلیفیں اور ایذائیں برداشت کرتے ہوئے اسی جگہ رہنا جہاں ہماری عبادت صحیح انداز سے نہ ہوتی ہو، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ درست کام تو یہ ہے کہ ہم اس زمین کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں جہاں ہمیں آسانی اور آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ملے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ زمین جہاں پر ظلم اور گناہ کے کام کیے جاتے ہوں، اس پر یہ آیت صادق آتی ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر امن والی جگہ جانا لازم ہے۔ الغرض، اللہ انسان کو تکلیف میں ڈال کر اپنی عبادت کروانا پسند نہیں کرتا، اس لیے جہاں سہولت ہے وہاں جا کر اس کی عبادت کرو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مومنین کی ہمت افزائی کر رہے ہیں کہ تمہیں اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جانے میں اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے تو اس میں کیا ہونے والا ہے؟ ظاہر ہے کہ موت تو یقیناً ایک نہ ایک دن آنے والی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 میں سے بھی یہ ایسے مواقع پر ہجرت کی ترغیب ملتی ہے۔ قالوا الم تکن اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 100 میں مزید کہا گیا کہ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت
فقد وقع اجرہ علی اللہ، کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہو پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہاں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں اس قدر حالات ابھی نہیں آئے کہ ہمیں ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑے، اور ظاہر ہے کہ اس ملک میں ہم ایک زمانے سے رہے ہوئے آئے ہوئے ہیں، ہزاروں برس ہمارے یہاں گزرے ہیں، ہمارے باپ دادا نے یہاں زندگی گزاری ہے، اور ہم یہاں اپنے مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، اپنے دینی تشخص کے ساتھ، ہماری اسلامی تہذیب کے ساتھ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے آئے ہوئے ہیں۔ ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس، ہماری مسجدیں گواہی دے رہی ہیں کہ اس ملک میں ہم صدیوں سے، برسوں سے آئے ہوئے ہیں، صدیاں بیت چکی ہیں ہمارے یہاں آئے ہوئے، اور اس ملک میں ہم یوں ہی نہیں بلکہ اس ملک کے اس قدر وفادار ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنی جان کی قربانیاں تک دی ہیں۔ یہ ملک ہمارے لیے چھوڑ کر جانے کے لیے نہیں، یہ ملک اس لیے ہے کہ ہم اس دھرتی پر زندہ رہیں، ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی، اور ہم اس ملک کے اس لیے وفادار بھی ہیں کہ ہم اپنے اس جسم کو اسی مٹی اور اسی دھرتی کے اندر دفنا دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک کے اصل وفادار تو ہم ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت ظاہر بات ہے کہ وہ تو یقیناً آنی ہے، حالات اس وقت جو ہیں وہ اس ملک سے ہجرت کرنے کے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ 25 کروڑ کی یہ آبادی کہاں جائے گی، کس ملک میں جائے گی، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس ملک میں مسلمان ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، اپنے دینی تشخص کے ساتھ باقی رہیں اور اسلامی روایتوں کو زندہ رکھیں، تاکہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس ملک میں باعزت زندگی گزار سکیں۔ ہم یقیناً اس ملک میں رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور پورے وقار کے ساتھ، اور پورے رعب کے ساتھ، اور پوری ہمت کے ساتھ ہم بھی رہیں گے، اور تاریخ بنا کر جائیں گے کہ ہماری نسلیں بھی اس ملک میں اپنے مذہب کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک میں رہیں گے۔ موت تو یقیناً آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔